إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہر انسان اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ انس رکھے، بلکہ انسان کو انسان کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے منوس ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا، اپنی ضروریات کے حوالے سے بھی اور اپنی طبیعت کے تقاضے کے اعتبار سے بھی۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ لازماً کسی دوسرے سے منوس ہوتا ہے، دوسرے سے انس رکھتا ہے۔ ہر انسان کے تعلق واسطے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی ان کی بیوی ہماری ماں حوا کو بھی پیدا کیا، تاکہ وہ ان کے ساتھ انس حاصل کر سکیں، منوس ہو سکیں۔ ہر چیز اپنی جنس کے ساتھ منوس ہوتی ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اس چیز کا انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بلکہ جس طرح کسی بھی انسان کا اخلاق کا اچھا ہونا، نیک ہونا، اس کا پتہ دینے والی چند ایک چیزیں اور بھی ہیں۔ انسان جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا انسان ہے، اس کے بولنے سے اس کی طبیعت کا، اس کی نیکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی مجلس سے، اپنے دوستوں سے، کس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، اس کی بیٹھک کس طرح کی ہے، اس کا رہن سہن کس طرح کا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ انسان کے اچھا اور برا ہونے کا پتہ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی دینداری کا پتہ اس کی دوستی سے اور اس کی مجلس سے لگتا ہے۔ لہذا فرمایا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْهُ۔ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبت، اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ چیز کسی بھی انسان کی دینداری کا پتہ دینے والی چیز ہے۔ ہمیشہ اچھی طبیعت والے لوگ، اچھے اخلاق والے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیٹھک اس طرح کی ہوگی۔ چور ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے اسی طرح کے دیگر چور ہوں گے، زانیوں کے گروہ میں زانی اکٹھے ہوں گے، شرابیوں کی مجلس میں شرابی جائیں گے، کوئی دینداروں کی مجلس ہے، اچھے لوگوں کی مجلس ہے، وہاں پر اکٹھے ہونے والے لوگ وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ تو یہ چیز کسی بھی انسان کے اچھا یا برا ہونے کا پتہ دیتی ہے کہ انسان کی دوستی، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کا انسان کی طبیعت پر، اس کی تربیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ چیزیں بعض اوقات بالکل انسان کا ذہن بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک بچہ فطرتی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، اب اس کو یہودی عیسائی بنانے والے، اس کے مذہب کو تبدیل کر دینے والی چیز اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کا ماحول ہوتا ہے، اس کی مجلس ہوتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچہ مسلمان ہے، بڑا ہوا وہ گرجے میں جانا شروع ہو گیا،
وجہ اور سبب یہ تھا کہ اس کے والدین گرجے میں جاتے تھے، وہ ان کے ساتھ جاتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، وہ گرجے میں جانا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز انسان کے مذہب کو اور اس کے دین کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ اس قدر انسان کی طبیعت کے اوپر اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، معاشرے کے اندر بگاڑ اور اصلاح دونوں باتوں پر غور کریں۔ آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ کے عقیدے کی اصلاح کیسے ہو گئی، آپ نمازی کیسے بن گئے، آپ اچھے کیسے ہو گئے؟ وہ بتائے گا یار میرا فلاں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، فلاں توحید والا بندہ تھا، میں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کی مجلس میں جایا کرتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، میرا معاملہ بھی تبدیل ہو گیا، اللہ نے میرا ذہن بھی بدل دیا۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازیوں کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میری عادت اور روٹین بھی نماز پڑھنے کی بن گئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ، بلکہ جتنے بھی آپ کسی بچہ ہے بگاڑ اس کے اندر آ گیا، کوئی سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، نشہ کرنے لگ جاتا ہے، چوریوں کا عادی ہو جاتا ہے، زانی بن جاتا ہے۔ اسباب پر غور کریں تو آپ کو بنیادی سبب یہ نظر آئے گا کہ سب سے پہلے اس کی مجلس خراب ہوئی تھی، برے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، کسی نشئی کے پاس بیٹھنے والا 4 دن اس کے ساتھ چلنے والا چند دنوں بعد نشئی بن جائے گا، چوروں کے ساتھ چلنے والا بندہ چند دن گزریں گے وہ بھی چوری کرنے لگ جائے گا، ان سے وہ باتیں سیکھنی شروع کر دے گا۔ بچہ بالکل گالی نہیں دیتا ہے، باہر جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، گھر میں گالی کا ماحول نہیں ہے۔ سبب تلاش کریں تو وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ باہر گیا ہے، بچوں کے ساتھ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو گالیاں دیتے ہیں، بچہ گالی سیکھ لیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی اسلام کی ابتدا کو دیکھیں۔ بندہ آتا ہے، ذہن یہ لے کر آتا ہے کہ میں نے اس بندے کی بات نہیں سننی۔ طفیل بن عمر الدوسی کا واقعہ معروف ہے، دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب مکہ آئے، حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، مکہ آئے، مکہ کے سرداروں نے گھیر لیا کہ بھئی یہاں پر ایک آدمی ہے اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ لمبا واقعہ ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی کہ کہیں میرے کان میں اس کی آواز نہ پڑ جائے، لیکن آخر کار ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں، میں اس بندے کی بات سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے، اچھی معلوم ہوگی تو لے لوں گا، اچھی معلوم نہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ اس بات کے پیش نظر وہ روئی کانوں سے نکال دی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق دے دی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ایک دفعہ اچھوں کے ساتھ ملنے سے اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے اسلام میں داخلے کو ممکن بنا دیا۔ سمامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے، مسلمان نہیں ہے، شدید بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، چند دن مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہیں، دیکھا پیارے نبی کی مجلس کو، دیکھا آپ کے ساتھیوں کی مجلس کو، دیکھا ان کو، دیکھا مجبوراً دیکھا۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں ایسے بھی جائیں گے کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ مطلب ان کا بعض اوقات بندے کا معاملہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھکے سے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی صورت بنا دیتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے،
بندے کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب ان کو لایا تو پکڑ کر قیدی کی حیثیت سے تھا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، چند دن کی مجلس تھی، چند دن کا پیارے نبی اور آپ کے ساتھیوں کا معاملات کو دیکھنا تھا۔ شدید نفرت کے باوجود پیارے نبی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے، کیا پروگرام ہے؟ شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے، ان تقتل ذا من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ۔ مجھے قتل کرو گے، ایسے بندے کو قتل کرو گے جس کا انتقام لینے والے موجود ہیں، قبیلے کا سردار ہوں، بدلہ لیا جائے گا۔ اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے، ایک احسان فراموش کو نہیں چھوڑو گے بلکہ اس بندے کو چھوڑو گے جو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے گا۔ اگر مال چاہتے ہو، کوئی فدیہ چاہتے ہو، بتائیں کتنا مال آپ چاہتے ہو، جتنا مال آپ کہتے ہیں اتنا مال میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ شدید ایک بغض اور نفرت کا اظہار ہے، لیکن چند دن کی باتیں ہیں، تھوڑی سی مجلس تبدیل ہوئی ہے، دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی تو تعلیمات بڑی اچھی ہے، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب پیارے نبی نے چھوڑا ہے اپنے علاقے میں جانے کے لیے، پھر بھی نہیں جاتے، جو پہلے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے تھے، اب چھوڑنے کے باوجود، آزاد کرنے کے باوجود اپنے علاقے میں جانے کی بجائے ایک باغ میں جا کر غسل کر کے آ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبب اور وجہ کیا بنی؟ اچھا ماحول، گندے ماحول سے نکلے، کفر کے ماحول سے نکلے، ذرا آ کر دیکھا تو صحیح یہ تعلیمات ہیں کیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا واقعہ معروف واقعہ ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، کسی سے مسئلہ پوچھا، کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اس نے کہا جرم کیا ہے؟ کہا 99 قتل کر چکا ہوں۔ کہا 99 قتل، توبہ، اتنا جرم؟ تیری توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے مایوس کیا، جو پہلے 99 کر چکا تھا، ظاہری بات ہے بندہ ذرا کرخت تھا، اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر دل میں احساس پیدا ہوا، کچھ وقت گزرا، کوئی توبہ کا ذہن بنا، کسی اور سے مسئلہ پوچھتا ہے، کسی اور عالم کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یار کوئی توبہ کی صورت میری بھی ہو سکتی ہے، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کوئی توبہ کی صورت بن سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بندہ کسی بھی موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کر لے، پچھلے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس بندے نے ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھی، کہنے لگا توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی توبہ کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر دوام رکھنا چاہتا ہے، اس گندے ماحول سے نکلنا ہوگا۔ اس ظاہری بات اب جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اس کی مجلس بھی اس طرح کی ہوگی نا، ڈاکو لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قاتل کا تعلق قاتلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کی مجلس کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی مجلس پاک ہو۔ مجلس اگر ٹھیک نہیں ہے، دوستی ٹھیک نہیں ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر مجلس ٹھیک ہو جائے بندے کی تو بندے کے سارے معاملات سنور سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں محبت کا معیار کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ رکھیں، کسی بھی مسلمان کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبت اور دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سب سے مقدم اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت نہیں کرتا ہے،
اور دنیا والوں میں سے جس کے ساتھ بھی اس کی محبت ہوتی ہے وہ اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوتی ہے، جس سے بھی محبت کرے گا۔ ایک ایمان والے کی دوستی محبت اس کا معیار یہ ہے کہ میری محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو۔ اگر میں نے کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والا اس کے رسول سے محبت کرنے والا، لہذا میں اس سے محبت کروں گا۔ ایک ایمان والے بندے کی محبت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ مجھے محبت ہے یہ بندہ بھی اسی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی، آپ ایسے لوگ کبھی نہیں پائیں گے جن کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہو؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ ان کی دوستی اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو، اللہ کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دل میں یہ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوگی۔ جو بندہ کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بے ایمانوں کے ساتھ محبت کرے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے میرا دوست اللہ ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنا لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوست کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ، طریقہ غیر مسلموں والا، شکل و صورت غیر مسلموں والی، لباس غیر مسلموں والا، محبتیں غیر مسلموں کی، آئیڈیل غیر مسلم، دعویٰ یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن اس طرح کا بننا نہیں چاہتا، ان کی بات کو ماننا نہیں چاہتا، ان کا طریقہ اپنانا نہیں چاہتا، دعویٰ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہے۔ اگر دعویٰ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے، پھر اپنی محبتوں کو چیک کرنا ہوگا کہ میری محبت، میرا طریقہ، میرا رہن سہن، میرا ماحول، میری شکل و صورت، میرا لباس، میرا کردار، میری ثقافت، میرا کاروبار کن طرح کا، کن لوگوں کی طرح کا ہے، میرے دل میں کن کی محبت ہے۔ لا تجد قوما، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کے تابع ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ۔ اللہ اکبر۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ کہ دوستی تمہاری بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے ساتھ میری دوستی ہے، تمہاری محبت بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ بلکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کے مختلف طریقے سے بندے پر وار ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات بندے کو گمراہ کرنے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا نا، سب سے پہلے کیا؟ انہیں یہ تاثر دیا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، کام غلط بتایا، کروائی اللہ کی نافرمانی، اور تاثر یہ دیا، وسوسہ نے یہ ڈالا کہ میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بہتری کی سوچنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس درخت کو کھا کر، اس کا ذائقہ، اس کا پھل چکھ کر ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے نہ بن جاؤ۔ قسمیں اٹھائیں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب ان کی بات مان لی، اللہ اکبر، وہی نتیجہ، لباس اتر گیا،
اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی نکال دیا، اور ساتھ کیا تنبیہ کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں یہ دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھنا، اس کی بات مان کر فریب نہ کھا جانا۔ اللہ کے بارے میں یہ شیطان تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا۔ یہ مختلف طریقوں سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، دوستی کے انداز میں مختلف طریقوں سے۔ اس کو دوست سمجھنا، اس کے ساتھ کبھی دوستی، اس کو دشمن سمجھنا، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان، اس کی دوستی اور دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ دلی محبت، دلی دوستی، ایک تعلق واسطہ ہونا کسی وجہ سے وہ اور بات ہے، لیکن دلی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر بھی ہوں گی، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس، اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ پہلی چیز کیا؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو بندہ سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ صحیح معنوں میں ایمان کا مزہ اور اس کی مٹھاس اس کو چکھ سکتا ہے، اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ ایمان ہے چیز کیا۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بندے سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، جو اس قدر اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لینا دینا، اس کی محبت، اس کا بغض، اس کی نفرت، وہ اللہ کی خاطر ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو دیتا ہے اور اللہ کی خاطر کسی کو منع کرتا ہے، اس بندے کا ایمان کامل ہے، جس کا سارا کچھ اس کے رب کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی سب سے بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کو یقینی بنا دیتا ہے، لوگوں کی محبت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنا اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ اللہ رب العزت خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت نہیں ڈالتے، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو دلی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، اپنی محبت کو چیک کرنا چاہیے کہ میری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے دوست، میری مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھی مجلس اختیار کرنے کی کوشش کریں، اچھے دوستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ بعض اوقات یہ چیز بندے کے مذہب تک کو تبدیل کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ بنیادی طور پر بچہ مسلمان ہے، لیکن اس کو اس کے مذہب کو تبدیل کرنے والی چیز وہ اس کا ماحول ہے، اس کی دوستی ہے۔ اور بعض اوقات بندہ کیا ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے، غلطیاں کرنے والا ہے، لیکن کسی اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، اس کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، وہ نمازی بن جاتا ہے، صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے اور ایک بٹی والے کی طرح ہے۔ کوئی آدمی کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ اسے لازمی طور پر ہوگا، یا تو اس سے وہ خوشبو تحفے میں مل جائے گی، خرید سکتا ہے، نہیں بھی تو کم از کم جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھے گا خوشبو تو آئے گی۔ اچھے دوست کا فائدہ، اچھی مجلس کا فائدہ، کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی ہوگا، اور کچھ نہیں تو کسی غلط بات کے سننے سے، دیکھنے سے، کرنے سے محفوظ ہے۔ گالیاں نہیں بکے گا، چغلیاں نہیں کرے گا، غیبتیں نہیں کرے گا، گندی باتیں نہیں کرے گا، اس سے محفوظ رہے گا۔ وہ اچھی بات سیکھ کے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی اچھی مجلس سے، اچھے دوستوں سے ہوگا۔ اور بری مجلس کا نقصان، جو بندہ بری مجلس میں جاتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان لازمی ہوگا۔ یا تو کوئی گندی عادت سیکھ کے اٹھے گا، گالی گلوچ کی عادت پڑ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، کوئی نہ کوئی نقصان لازمی ہوگا۔ فرمایا اس کی مثال ایک بٹی والے کی طرح ہے، جو بندہ کسی لوہار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، تو یا تو وہ کوئی چنگاری اڑے گی، اس کے کپڑے کو جلا دے گی، نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھے گا دھواں تو اس کو تنگ کرے گا ہی کرے گا، کوئی نہ کوئی نقصان اس کا لازمی ہوگا۔ یہ برے دوست کی مثال ہے کہ بری مجلس، برے دوست ہمیشہ بندے کا کوئی نہ کوئی نقصان لازمی کرتے ہیں۔ بالخصوص عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا پالا چونکہ یہ ادارہ ہے، یہاں پر طلباء طالبات کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، ہمارا پالا طالب علموں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں بالخصوص جس قدر آج کل بگاڑ ہے، اپنے بچوں کو بری مجلس سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی نگرانی، اپنی مجلس کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے، اپنی آنے والی نسل، اس کی حفاظت کرنا، انہیں برے دوستوں سے بچانا، باہر کیا ہو رہا ہے، کہاں بچے جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس حوالے سے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا، اپنے گھر کے ماحول کو، بچوں کی تربیت اچھا کرنے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کی تھی۔ دیکھیں، آپ ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوگا، اللہ احکم الحاکمین نے بندے سے اس کے اپنے متعلق بھی سوال کرنا ہے، اور جتنے لوگ اس کی متحدی میں تھے، جن کا وہ ذمہ دار تھا، جن کا وہ کفیل تھا، اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں اس سے پوچھنا ہے۔ باپ ہے، اولاد کی کیا تربیت کی، اس کی اصلاح کی کیا فکر کی، ان کی دینی تربیت کتنی کی، ان کو ماحول کتنا اچھا دیا، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ خاوند ہے، بیوی کو کس طرح کی اس کی تربیت کی، اچھی بات کا اس کو حکم دیا، باقی باتیں منواتا ہے، نیکی کی بات، نماز کی بات، عقیدے کی بات، اصلاح کی بات، پردے کی بات کتنی سے اس کو پابند کیا۔ کسی دفتر کا آفیسر ہے، اس کے متحد کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اس کے متعلق اس کی جتنی بات چلتی ہے اس کے حساب سے اسے پوچھا جائے گا، ان کے حقوق کتنے ادا کیے تھے، ان کی اصلاح کی کتنی فکر کی تھی، ان کی نماز کی کتنی، اس کے عقیدے کی اصلاح کی کتنی فکر کی تھی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ہر بندے سے اس کی نگرانی، ذمہ داری، اس کی رعایا کے متعلق، اس کے متحد لوگوں کے متعلق اس سے پوچھنا ہے۔ ایک کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بعض اوقات بندے کے ذہن میں بات آتی ہے، یار سزا بھی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، وہ 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال 500 سال یہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کافر کا جرم صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خود کافر ہے، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بغاوت ہے، اللہ رب العزت یہ والا جرم معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح کافروں کے جرم میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہ خود بھی کافر تھا، اس نے اپنی آنے والی نسلوں کو کفر کا ماحول دیا، کفر پر تربیت کی، ان کو بھی مشرک بنایا، اپنے بچے کو بھی شرک سکھایا، کفر سکھایا، ان کے کفر کا شرک کا سبب بنا۔ اس لیے چونکہ اس کے جرائم کی لمبی لسٹ ہے، بندہ مر گیا ہے
پیچھے اچھا سلسلہ چھوڑ کے جاتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے پیچھے کوئی اچھا سلسلہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک وہ اچھا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اپنے پیچھے برا سلسلہ چھوڑ کے چلا گیا، بری نسل چھوڑ کے چلا گیا، گندی تربیت کر کے چلا گیا، گھر کا گندا ماحول کسی کو دے کر چلا گیا، یہ بندہ مر گیا جو پیچھے گندا ماحول دے کے آیا تھا، گندی تربیت کر کے آیا تھا، اس کا وبال بھی اس کے اوپر باقی رہے گا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، فرمایا جو اسلام کے اندر اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ اچھا طریقہ جاری رہتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ صحابہ کو قیامت کے دن تک جو لوگ آئیں گے اچھا کام کریں گے، پیارے نبی کے صحابہ کو، پیارے نبی کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا، اچھا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرعون، ابو جہل، گندا طریقہ، کفر کا طریقہ چھوڑ کے جانے والے قیامت کے دن تک اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، اللہ نے یہ بات لکھ دی اب قیامت تک جو بھی قتل ہوں گے قاتل کو گناہ ملے گا، اور وہ آدم کا پہلا بیٹا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ کیوں؟ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی، قتل کی بنیاد رکھی تھی، اس کو جاری کیا تھا۔ جو جس طرح کا طریقہ جاری کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بعد جاری رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم انسان جو آگے بیچتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، اور جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، جو طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے اس کے نشان قدم ہے جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اس کو بھی لکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، اپنی اولاد کی، آنے والی نسلوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی فکر کرنا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا، اپنی شکلیں، صورتیں، اپنا لباس، معاملات، اس کی اصلاح کرنا، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے، جس طرح کا وہ کام آپ میں، ہم میں دیکھے گا اس طرح کا وہ بننے کی کوشش کرے گا۔ اچھا نمونہ پیش کریں گے اچھا بن جائے گا، برا نمونہ اسے پیش کریں گے، اس کے سامنے جھوٹ بولیں گے، گالی دیں گے، بچہ گالی دینے لگ جائے گا، جھوٹ بولنے لگ جائے گا۔ اچھی دوستی کا فائدہ، یہ اچھی دوستی، اچھی مجلس کا فائدہ ہے۔ اچھا اس کو ماحول دیں، اچھا فائدہ نکلے گا، غلط ماحول دیں گے غلط فائدہ نکلے گا۔ پھر اچھی دوستی، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اچھے دوستوں کے ساتھ محبت صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس بندے کو اللہ سے محبت ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اس بندے کی محبت میری محبت کے تابع ہے، کسی سے دوستی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میری خاطر رکھتا ہے، اللہ سے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ کسی کی زیارت کرنے کے لیے گیا، اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بولا فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، فلاں آبادی میں جا رہا ہوں، تو کوئی کام ہے؟ کہا میرا ایک وہاں پر بندہ ایک دوست رہتا ہے، مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کوئی مسئلہ، کوئی لین دین کا، کوئی کاروبار کا کوئی چکر ہو کر نہیں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بس میں اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مجھے ایسے بندے سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دوسروں سے ملنا ملانا اللہ کی خاطر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا ملنا ملانا کیا ہوتا ہے؟ اپنے مفادات کی خاطر ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے، کوئی لین دین کی غرض سے جاتا ہے، کوئی کام کی غرض سے جاتا ہے، کبھی اس غرض سے بھی جانا چاہیے یار، صرف اور صرف ملنے کی غرض سے کہ یہ بندہ اچھا ہے، میں صرف اور صرف اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے ملاقات کرنی، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے، مفادات کی خاطر نہیں۔ کوئی دنیاوی مفاد ہو وہ تو ٹھیک ہے جاتا ہے بندہ، لیکن کبھی کبھار صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بھی جانا چاہیے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے راستے میں بٹھایا ہے، اور میں تجھے اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جس طرح اس بندے کے ساتھ اللہ کی طرح اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، تیرا اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی خاطر محبت کا دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اچھے لوگوں سے محبت بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی مجلس تلاش کیا کریں،
ایسی مجلس تلاش کیا کریں، کوئی دینی کو مجلس ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں جانے کی اہتمام کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ وہ جو لمبی ایک مجلس کے لوگوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر بتاتے ہیں، رپورٹ ساری دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اچھا تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، جو اللہ کی خاطر بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار کو مجلس دین کی بات کرنے والے، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا اللہ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اپنے کام کی غرض سے آیا تھا، ویسے بیٹھ گیا تھا وہاں پر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیوں؟ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ایسے متقی پرہیزگاروں کی مجلس میں بیٹھا ہے جو ان کے ساتھ ویسے آ کر بیٹھ جائے، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ قیامت والے دن حکم دیں گے، فرشتوں اعلان کرو این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی۔ کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جن کی محبتیں میری خاطر تھی، میری خاطر ملتے تھے، میری خاطر جدا ہوتے تھے، آج میں انہیں اپنا سایہ دیتا ہوں جس دن میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں جو میری خاطر محبتیں کرتے تھے، میری خاطر ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا تھا، آپس میں ملاقاتیں کرتے تھے، اچھے لوگوں کے پاس اچھی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ یہ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھا کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے انہیں اپنے ان ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر کے مجھے بھی ہدایت دے دے۔ خالی ہدایت نہیں مانگی، کہا جو تیرے ہدایت یافتہ ہیں مجھے ان میں شامل کر دے، جو تیرے عافیت والے بندے ہیں جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے ان میں شامل کر دے۔ وتولنی فی من تولیت، اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے مجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر لے۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کرے، سمجھ کے مانگے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا ہے، حدیث کی سند اگرچہ اس کی صحیح نہیں ہے لیکن دعا بڑی شاندار ہے۔ دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر دعا کے الفاظ ٹھیک ہیں تو ان کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہ کریں، ویسے مانگ لیں۔ دعا بڑی شاندار ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور تجھ سے ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنی محبت عطا کر، میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، تو مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے، اور میری محبت اپنے ان بندوں کے دلوں میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے محبت کرنے والا ہے، اور مجھے ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، تیرے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جس کو کروں تو مجھے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک بھائی نے مریضوں کے لیے دعا کا کہا ہے، دعا کریں جتنے بھی مریض ہیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کرے، مریضوں کو شفا عطا کرے، پریشان لوگوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔